بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایمان افروز واقعہ پورا ضرور سنیے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیسوں۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی چلی گئی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب ان کا واسطہ پڑا ہے، ان کی ذات پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے تم مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل چلتا رہا جب تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت ابھی نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں تلاش کرتے۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔
اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی اور ان کے دیدار سے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ چونکہ اب سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں نے کی تھی تو اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ آپ نے اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہا۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں، بچے سب نکل آئے، غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بن گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے خوبصورت اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔